اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی نبی الاکرم وآلہ الذین هم اولیاء النعم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ہماری گفتگو بارگاہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ تکویر کے متعلق جاری تھی۔ قیامت کبریٰ کا وہ ہولناک دن کہ جس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اگر اس دن کسی کو امن و امان ملے گی تو وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ جس نبی کی نبوت و رسالت کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اسی نبی نے ایک نسخہ عنایت فرمایا ہے کہ اگر تم اس دن امان چاہتے ہو تو تمہیں میں ایک نسخہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من قرأ هذه السورہ اعاذہ اللہ من الفضیحۃ یوم القیامہ حیث تنشر صحیفتہ۔ سرکار نے فرمایا جو شخص سورہ تکویر کی سمجھ کر تلاوت کرے گا تو جب روز محشر ہوگا، اس شخص کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس صورت کی اور عظمت کیا ہے، ہر کلمہ گو، ہر نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ میں اس دنیا میں تو نہیں، آخرت میں تو دیدار مصطفیٰ کروں۔ اسی حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم پھر ارشاد فرماتے ہیں، وَيَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ آمِنٌ سید الاولین والآخرین۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کو سمجھ کر پڑھے گا وہ عذاب الہی سے محفوظ اور مامون رہے گا، امن و امان میں رہے گا، اور اس کو نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، من احب ان ینظر الی یوم القیامہ فلیقرأ اذا الشمس کورت۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ محمد کا دیدار کرے، مجھ محمد کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت سورہ تکویر کی تلاوت کرے۔ یعنی اس سورت کی اس جہان میں دنیا میں رہ کر وہ تلاوت کرتا رہے گا، جب وہ جہان آئے گا، میدان حشر ہوگا، جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، تو اس بندے کو سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ عذاب الہی سے محفوظ اور مامون ہوگا۔ اگر آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے سورہ تکویر کو سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگی، اور دیدار سرکار دو عالم ختمی مرتبت بھی نصیب ہوگا۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ہم سورہ تکویر آیت نمبر 6 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد مالک دو جہاں ہوتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وَإِذَا اور جب، بحار بحر کی جمع ہے، سمندروں کے معنی میں ہے۔ سجرت، سجرہ یسجرو تسجیراً، تسجیر کا معنی ہو تندور میں آگ کے بھڑکنے کو تسجیر کہتے ہیں۔ آگ سے بھر دیے جائیں گے، شعلہ ور ہو جائیں گے، کون؟ بحار۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
اور جب قیامت سے پہلے سمندر آگ سے بھر دیے جائیں گے وہ شعلہ ور ہو جائیں گے، یعنی سمندر میں پانی کے بجائے آگ بھڑکنے لگے گی۔ علی ابن ابراہیم کی روایت کے مطابق جب دنیا کے سارے سمندر پانی کی بجائے آگ میں بدل جائیں گے، قیامت کا ایک منظر ہے جس کو خداوند عالم کی ذات نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 7 میں خالق نفوس کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوس، اور جب روحیں، جب جانیں، یہ نفوس نفس کی جمع ہے، اور جب روحیں، جب جانیں، زُوِّجَتْ، ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں اور جانیں آپس میں ملا دی جائیں گی۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں علامہ نقن قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شاید اس عام تباہی کے بعد اب دوبارہ زندہ کیے جانے کا ایک منظر ہے جسے خداوند عالم کی ذات نے بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان کہ جس کے جسم سے موت آنے کی وجہ سے روح جدا ہو جائے گی، لیکن جب اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو پھر اسی جسم میں وہ روح ڈال دی جائے گی۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب روح اور جسم کے درمیان اتصال پیدا ہو جائے گا، ملا دیا جائے گا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نیک کردار نیک اور بد کردار بدکاروں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، یعنی جب فیصلہ ہوگا تو اس کا مرحلہ یہ ہے کہ بہشت میں مومنین کو حوروں کے قبیل سے زوجات ملیں گی اور اہل دوزخ کو ان کے لائق جنات اور شیاطین سے بیویاں ملے گی۔ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نیک لوگ جنت میں نیک لوگوں سے ملیں گے ان کے ساتھ ان کی تزویج ہو جائے گی، اور جہنمی جہنم میں بدکاروں سے جوڑا جوڑا ہوں گے، یعنی جیسی جس کی زندگی یہاں گزرے گی اسے ویسا ہی وہاں ہمسر ملے گا۔ اگر یہاں اس نے نیک زندگی گزاری ہے، متقی بن کے زندگی گزاری ہے، تو اس کا وہاں ہمسر جو ہوگا جس کے ساتھ اس کی تزویج ہوگی وہ بھی نیک ہوگا۔ اگر یہاں بدکاری کرتا رہا ہے تو وہاں جو اس کو ہمسر ملے گا جس کے ساتھ اس کی تزویج ہوگی وہ بھی بدکار ہوں گا۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودہ کہتے ہیں یعنی وہ بچی کہ جس کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے موعودہ۔ سُئِلَتْ، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال ہوگا؟ آیت نمبر 9 میں ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ان نوزائیدہ بچیوں کو کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ ان آیات میں زمانہ جاہلیت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے وحشتناک مناظر میں سے اور مظاہر میں سے ایک مظہر لڑکی کو زندہ درگور کر دینا تھا، جس طرف قرآن مجید نے 12 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ گناہ پورے عرب قبائل میں روئی کی آگ کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ جب عربوں کو جب بیٹوں کی پیدائش کی اطلاع ملتی تھی تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب بیٹی کی اطلاع ملتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبیح رسم صرف قبیلہ بنی کندہ اور بعض دوسرے قبائل میں تھی۔ بیٹی کی زندہ درگوری کے جرم اور قبیح ترین اعمال میں بعض نے کہا ہے کہ بعض افراد شامل تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ تمام کا تمام عرب اس جرم میں شامل تھا۔ لیکن بعض افراد ہوں یا تمام ہوں،
لیکن اس اقدام کو وہ عجیب نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے تو وہ بیٹی کے دفن کرنے والے اقدام کو حیرت ناک نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے کام عادی ہو جاتا تھا۔ اگر اس کو عجیب سمجھتے ہوتے ورنہ قرآن اس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ بار بار گفتگو نہ کرتا۔ قرآن کا بار بار گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس اقدام کو عجیب نہیں سمجھتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں جس وقت عورت کے وضع حمل کا وقت قریب آتا تھا، زمین میں ایک گڑھا کھود کر عورت کو اس گڑھے پر بٹھا دیتے تھے، اور اگر نومولود جو نوزائیدہ بچہ ہوتا تھا اگر وہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہاں اس کے اوپر زمین کے اوپر جو مٹی ہوتی تھی اسے اوپر سے بند کر دیتے تھے اور اسی گڑھے میں اس بیٹی کو پھینک کر وہیں دفن کر دیتے تھے۔ اسی گڑھے میں دفنا کر اور اپنی زوجہ کو لے کر گھر آ جاتے تھے، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عرب نے حضور اکرم رحمت کل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور اکرم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور اس گناہ کا کوئی کفارہ تو بتا دیں۔ تو خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا، ہر لڑکی کی طرف سے ایک غلام راہ خدا میں آزاد کر دے تو نے کفارہ ادا کر دیا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس اونٹ زیادہ ہیں، کیا انہیں کفارے میں دے سکتا ہوں؟ تو سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ راہ خدا میں دے دے تو انہیں کفارہ ادا کر دیا۔ اب دیکھیے کتنا سفاکانہ ماحول تھا، کتنا عجیب ماحول تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، دفن کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر باپ جس کو بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو کس سبب کی وجہ سے، یقین اسباب کی وجہ سے زمین کے حوالے کرتا تھا۔ تو یہاں پر علماء نے اسی حوالے سے 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب کی دھرتی کے باسی اس گھنونے اور وحشیانہ فعل کے مرتکب کیوں ہوتے تھے، اور اسی زندہ درگوری کی اسباب اور علل کیا ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ کہ مفسرین نے اس جرم کے 6 اسباب تحریر کیے ہیں۔ پہلا سبب غربت اور فاقہ۔ غربت و افلاس کے ملبے میں دبے ہوئے لوگ جب اپنی بیٹیوں کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست نہیں کر سکتے تھے تو وہ اپنی لخت جگر کو زمین کے حوالے کر دیتے تھے، کیونکہ اس معاشرے میں لڑکیاں نہ تو کچھ کما سکتی تھیں اور نہ ہی رہزنی کرنے میں شرکت کر سکتی تھی، تو ان کی پال پگت اور شادی بیاہ میں وہ کہاں سے پیسے لے کر آتے؟ ان کی اپنی جو غربت تھی وہ غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زمین کے حوالے کر دیتے تھے۔ دوسرا سبب اغوا کر لینے کے ڈر سے، لوٹ مار میں ڈاکو رہزن زبردستی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے باپ کی سخت توہین اور بے عزتی ہوتی تھی۔ اس ڈر سے باپ اپنی نور چشم کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ تیسرا سبب گرفتاری کا خوف۔ جنگوں میں عورتیں گرفتار کر لی جاتی تھیں، دوسروں کی کنیزیں بن جاتی تھیں، اور اس سماج میں جنگیں بہت زیادہ عام تھیں، کیونکہ اس جاہلیت بھرے معاشرے کے باسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شمشیریں بلند کر کے سروں کو تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اس گرفتاری اور کنیزی کے خوف سے باپ اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو
خاک کی آغوش کے حوالے کر دیتے تھے۔ ہر روز جو جنگ ہو رہی ہے، جب جنگ ہوگی تو ہماری غیرت، ہماری عزت گرفتار ہو کر کسی کی کنیزی میں چلے جائے گی۔ اس گرفتاری کے خوف سے باپ اپنی بیٹی کو پہلے دن ہی زمین کے حوالے کر دیتا تھا۔ چوتھا سبب، عورتیں میدان جنگ میں لڑ بھی نہیں سکتی تھی اور ڈر کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس عورت کا وجود میدان رزم اور رہزنی میں معدوم نظر آتا تھا، اسے زندہ زمین میں اتار دیتے تھے کہ یہ عورت جو میدان جنگ میں لڑ بھی نہیں سکتی ہے اور ڈاکے بھی نہیں ڈال سکتی ہے، مال بھی کسی کا نہیں چرا سکتی ہے، تو اب یہ عورت کیا کرے گی؟ اگر زندہ رہے گی تو کسی کی کنیزی میں چلی جائے گی۔ اس خوف سے کہ اس کا وجود نہ جنگ کے قابل رہا ہے اور نہ ہی یہ چوری کرنے کے قابل رہی ہے، تو لہٰذا اسے آج سے ہی زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ پانچواں سبب، زمانہ جاہلیت کے باشندے داماد کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عزت و ناموس کسی کے قبضے میں چلی جائے، اور وہ بدبخت رشتہ تزویج کو اپنے دامن پر ایک دھبا سمجھتے تھے۔ نتیجتاً وہ اپنے تصور باطل میں پاکیزگی دامن اسی بات میں سمجھتے تھے کہ بیٹی کو زندہ منو مٹی تلے دفنا کر اپنا دامن بچا لیا جائے۔ چھٹا سبب، ماں باپ کو اپنی لڑکیوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی بد چلن ہو کر ہمارے لیے باعث بدنامی بن جائے، تو اس بدنامی کے ڈر سے بھی باپ زندہ بیٹیوں کو سپرد خاک کر دیتے تھے۔ وہ کتنا برا زمانہ تھا جس انسان کو ناحق قتل کر کے اور جان لے کر انسان کو سکون ملتا تھا۔ یہ چند عوامل اسباب تھے جن کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر زمانہ جاہلیت میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو آج ہمارے متمدن معاشرے میں انسان بچیوں کو شکم مادر میں آپریشن کے ذریعے قتل کر رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تیسری چوتھی بیٹی یا پانچویں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو آج ہمارے اس متمدن معاشرے میں آپریشن کروا کے اس بیٹی کو قتل کروا دیا جاتا ہے، ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے اس جاہلیت بھرے معاشرے میں کہ جب قرآن نہیں آیا تھا، اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس جاہلیت والے معاشرے میں اس صفت کے اعتبار سے کیا فرق ہے کہ آج بھی بیٹی کو ماں کے شکم کے اندر آپریشن کے ذریعے قتل کر دیتے ہیں۔ جب ولادت کے بعد آج کل مطلب ایک عجیب ماحول ہے کہ جیسے ولادت ہوتی ہے، کئی مقامات پر آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ بچے کو کوڑے کرکٹ کے اوپر پھینک دیتے ہیں یا برسر راہ پڑے ہوئے گہوارے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے۔ ان مناظر کو دیکھ کر تہذیب انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے کہ کیا اپنے جگر پاروں کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا جاتا ہے۔ خدا انسانیت کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔